بیان کرتے ہیں کہ ان سے بہت قریبی نے کہا کہ کچھ بتا دیجئے کہ آپ کو امام رضا علیہ السلام نے کیا عنایت فرمایا؟ تو کہا مجھے 10 چیزیں عنایت ہوئی ہیں، میں 2 کا ذکر کروں گا۔ یعنی کہا کہ جب میں سوتا ہوں تو میں سو نہیں پاتا، کیوں؟ کیونکہ جتنا زمین آسمان میں ذکر ہو رہا ہے مجھے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہی مجھے امام نے دیا۔ کہا جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک اور تبائی آسمان پہ کھڑا ہوا میری نماز دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ کس نے دیا؟ کہا یہ اس در سے ملا ہے۔ ہم اس در سے کیا لیتے ہیں؟ بری بات نہیں ہے، دعا مانگیں، دعا مستجاب ہے، مانگنا بھی چاہیے، لیکن ہم مادہ مانگ رہے ہیں، گھر، گاڑی، نوکری، شادی، اولاد، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہے؟ مادہ ہے۔ کہا مولا مجھے رات کی مناجات کی لذت دے دے، مجھے تنہائی میں طولانی سجدے دے دے، مولا تو سید الشہداء ہے، تو شہداء کا سردار ہے، مولا مجھے شہادت دے دے۔ واوا بھی نہیں نکلی کیونکہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ سخت ہے نا، آسان نہیں ہے۔ اللہم ارزقنا شہادہ کتنے لوگ کہتے ہیں؟ ہونٹ کامتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ شہادت ہمارا کیسے ہوگی؟ کاٹا جائے گا، مارا جائے گا، مولا مارا، ہاں تو کیا کرتا رہے ساری زندگی؟ روتے کس پر ہے وہ؟ بیٹا، مولا میرا بیٹا تو ڈاکٹر انجینئر بنے گا، خوب یہ شہید آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا شہید ہو؟ میں نہیں آپ خدا نہ خواستہ آپ کے امتحان میں ڈال رہا، میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ میں نے چاہا میرا بیٹا شہید ہو، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا شہید ہو، میرا اپنے آپ سے سوال ہے۔ کتنی دفعہ میں نے پریکٹس کی اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ یہ اتنا خوبصورت جوان ہوتا جا رہا ہے، تعلیم میں بھی اچھا ہے، علم میں بھی اچھا ہے، ادب میں بھی اچھا ہے، میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں وہ شہید ہو۔ کیوں نہیں چاہتا میں شہید ہو؟ کیونکہ میرا تعلق ابھی تک دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھا امام حسین کو کہ جس نے اپنے سارے تعلق کو توڑ کر اپنا سب کچھ اس کو دے دیا۔ ساری زندگی کا حاصل یہی ہے کہ میں سب سے بڑی دعا یہی مانگوں، خدا ہمارے اس بھائی کے درجات کو بلند کرے۔ شہادت کے بھی درجات ہیں بہرحال، اس کے اندر اور مراتب ہیں، ہم ان کو درک نہیں کر سکتے، بہرحال تو علماء نے بیان کیے ہیں، بعض شہداء نے خوابوں میں آ کر بتائے ہیں تو انسان نے درک کیے ہیں کہ شہداء کے اپنے درجات ہوتے ہیں۔ خوب کون سی چیز ہے جو اس مقام پہ لے آتی ہے انسان کو؟ یہ آسان ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان ہے؟ مطلب ذہن میں آتا رہا، میں خود موجود تھا اس مقام پر جہاں یہ مسلم شہید ہوا، لیکن عجیب کیفیت تھی۔ میں جب اندر سے باہر آیا تو جب تک جنازہ کمبل میں، کیونکہ سردی رات بھی تھی اور ویسے بھی اچھا نہیں ہے کہ جنازہ یوں کمبل میں تھا، میں فرحان سے ملا، فرحان بھی گریے کی حالت میں تھا، نہ فرحان نے مجھے بتایا یہ مسلم ہے، نہ مجھے خود پتہ چلا یہ مسلم ہے، میں بھی اسی طرح۔ لیکن میرے ذہن میں حالانکہ کیونکہ جوان تو تھا اور ایک بڑا حادثہ تھا اس وقت، جتنے بھی لوگ واک کر رہے تھے اربعین کے اندر، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب ہر آدمی اپنے ذہن سے کہ یار یہ تھوڑی دیر یوں ہو جاتا، تھوڑا یہ یوں ہو جاتا، تھوڑی دیر میں چلا جاتا، ذہن میں چھوٹی گاڑی اس کو لگ جاتی، ٹانگ ٹوٹ جاتی، ذہن خوب ایسے ہی ہے نا، ذہن سوچ رہا ہے۔ وہ ذہن کیوں سوچ رہا ہے؟ کیونکہ خود اس کو نہیں پتا، ہم اپنی مادیت کے حساب سے سوچ رہے ہیں، اور وہ اس مقام سے ہمیں دیکھ رہا ہوگا کہ تم کیسے عجیب لوگ ہو، میں کن مقامات کو طے کر رہا ہوں اور تم ابھی تک یہ سوچ رہے ہو کہ میں دیر سے آتا، میں جلدی نکل جاتا، بس نہ کھڑی ہوتی، سامان نہ ہوتا،
میں مادے میں ہوں، وہ کسی اور عالم میں ہے، خوب میں نہیں سمجھ سکتا. میں عزیزان مطلب میں یقین کریں اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. میں نظام گنجوی کو پڑھ رہا تھا، اس نے ایک چیپٹر میں بولا کہ مجنو جو کیس تھا، جو خود ایک شہزادہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا اپنے باپ کا. حالت کیا ہوئی مجنو کی؟ باپ جب بوڑھا ہوا، جب اس کو خیال آیا کہ میں مر رہا ہوں، میرا کوئی وارث نہیں ہے، یہ میری دولت، میرا نام، یہ کس پہ جائے گا؟ تو اس نے مجنو کو ڈھونڈا. جہاں پہنچتا تھا خرابہ، خراب جگہ، کہا یہاں تھا، آگے چلا گیا، یہاں تھا، آگے. آخر میں ایک مقام پہ پہنچا کہ جہاں پر صرف گندگی تھی. کیا دیکھا؟ خاک میں لپٹا پڑا ہوا ہے ایک ہی بیٹا. بیٹے کو دیکھا، اس کو اٹھایا، رونے لگ گیا، گریا کرنے لگ گیا. بیٹے نے آنکھیں کھولی، کہا کون ہے؟ کہا نہیں پہچانے، یعنی باپ کو نہیں پہچانے. جب اس نے بولا تو آنکھیں کھولی، دونوں رونے لگ گئے. بس میں آپ کو مفہوم اگر میں منتقل کر سکا. باپ نے بولا دیکھو میری زندگی ختم ہو رہی ہے، واپس آ جاؤ، اس زندگی میں کچھ نہیں رکھا. کس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ کس عشق کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ کیا حالت کر لی ہے؟ تمہاری ماں تمہارے انتظار میں بوڑھی ہو گئی ہے، میں بھی کچھ سالوں میں مر جاؤں گا. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں چلو کچھ سال اپنے باپ کے کہنے پہ چلا جاتا ہوں، یہ بوڑھا ہو گیا، دنیا چلا جائے گا، میں واپس دوبارہ اپنی زندگی میں آ جاؤں گا. لیکن اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ میرے عشق کو نہیں سمجھ سکتے وہ کیا ہے. یعنی اگر آپ بھی ہوتے اس جگہ پہ تو آپ یہی کہتے کہ بھائی مجنو تھوڑا ہوش کرو، باپ قبر میں ہے، چلے جاؤ. مگر میں اس عشق کو نہیں سمجھ پایا کہ جس عشق کی خاطر مجنو در بدر ہوا ہے وہ کیا عشق ہے. میں بہانے ڈھونڈ رہا ہوں کہ شاید یہ یوں نہ جاتا، یہ یوں رہ جاتا. وہ کہہ رہا تھا میں تو ساری زندگی تمنا اس کی کرتا تھا کہ میں کربلا جاؤں اور واپس نہ آؤں. مجھے ابھی والد محترم ان کے بتا رہے تھے کہ اس کی نماز 5 وقت کی ہمارے سامنے تھی، باقی وہ کیا عمل کرتا تھا ہمیں نہیں پتا. ایک عمل انہوں نے بتایا، جب وہ بتا رہے تھے تو مجھے شیخ عباس قمی یاد آ گئے، اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جنہوں نے مفاتیح الجناح مرتب کی ہے. کیا مقام ہے ان کا؟ ان کی والدہ نے کہا کہ کھانا گرم ہو چکا ہے، والد کو اٹھا کر لے آؤ، یعنی ان کو بیدار کر لو. یہ گئے تو دیکھا کہ والد سو رہے ہیں. مناسب نہیں لگا کہ میں بیدار کروں. اپنے لبوں سے باپ کے قدموں میں گرماہٹ دی، باپ اس گرماہٹ سے اٹھا، باپ نے دعا دی. کیا مقام! کہہ رہے تھے کہ میں نے خود چند دفعہ، کئی دفعہ مسلم کو دیکھا کہ ان کی والدہ سو رہی ہوتی تھی، گھر سے جاتے وقت اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے کے جاتا تھا. اللہ، یہ کہاں ہے جوان؟ میں اپنے آپ کو دیکھوں، کیا میں اپنے ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دیتا؟ روایات کیا کہتی ہیں؟ والد آئے، چاہے تم جتنے بھی بڑے شخص ہو، والد جب کمرے میں آئے تو کھڑے ہو جایا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے جو مقام دیتا ہے. یعنی کچھ تو کیا نا ایسا کہ وہ آج اس مقام پہ پہنچ گیا. آج اطمینان کیا ہے؟ یقیناً ان کے والد کا جو غم ہے، ان کے گھر والوں کا، بہنوں کا جو غم ہے، وہ ہم بیان، بھائی کا جو غم ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن کیا چیز ہے جو اطمینان دیتی ہے؟ بہرحال تھوڑی دیر ہی صحیح، کچھ دیر کے بعد ہی صحیح، کیا دیتی ہے؟ کیونکہ کربلا کے راستے میں گیا ہے. یہ لفظ، یہ راستہ ایسا ہے کہ یہ تھما دیتا ہے ان طوفانوں کو جو ٹکرا رہے ہیں. عزیزان محترم، آسان نہیں ہے. میں نے بہت زحمت دی آپ کو،
اس مقام کو ترک کرنے کے لیے کہ یہ عالم عالم فانی ہے، اصل وہی عالم ہے، اس عالم کے لیے کچھ ایسا کریں کہ یہاں سے ایسے جائیں کہ وہاں استقبال ہو، ایسا جائیں۔ ہر جوان کی تمنا یہ ہونی چاہیے۔ یہ جوان بہرحال آج کل کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یہ دوسرے دور کے ہیں، جو بھی ہے احترام ضروری ہے، احترام ٹھیک ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، لیکن ماں باپ کا احترام ضروری ہے۔ کربلا یہی درس دیتی ہے، اطاعت کا درس دیتی ہے۔